أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم. حضرات سامعین، اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ یہاں پر حج کے تعلق سے 8 آیتیں ہیں جس میں حج اور عمرہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ عمرہ کا تذکرہ اس سے پہلے آپ کے سامنے قدر تفصیل سے آ چکا ہے۔ اب بقیہ آیات میں حج کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ عمرہ کا کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ فلاں ہی مہینے میں یا فلاں دن ہی میں کرنا چاہیے تبھی ہوگا ورنہ نہیں۔ کہنا چاہیے کہ پورے سال میں جب بھی عمرہ کا احرام کوئی باندھ لے تو عمرہ کر سکتا ہے۔ البتہ حج ایسا نہیں ہے کہ جو جب چاہے احرام باندھ لے اور جب چاہے حج کر لے، بلکہ حج کے ایام متعین ہیں، حج کی تاریخ متعین ہے، حج کے لیے احرام باندھنے کا ایک وقت مقرر ہے، اس کو اس میں بتایا گیا الحج اشہر معلومات۔ حج کے چند مہینے ہیں جو مشہور ہیں، جس کو سب لوگ جانتے ہیں، معلومات سب کو معلوم ہے، اور یہ زمانے جاہلیت سے اور پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ حج کو لوگ اسی چند مہینے ہی میں ادا کیا کرتے تھے جو اس کا وقت مقرر ہے۔ وہ کیا ہے؟ شوال اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن۔ یہی حضرات مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ حج کے مہینے یہی ہیں
اس کا مطلب یہ ہے کہ شوال کی پہلی تاریخ جس دن عید ہوتی ہے اس دن سے حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ بقرعید کی تاریخ آ جاتی ہے 10 تاریخ، اس دن تک حج کے ایام کہلاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوال کی پہلی تاریخ یعنی عید کا دن جب آ جائے اس دن کوئی احرام باندھنا چاہے حج کا تو احرام اس دن سے باندھ سکتا ہے۔ اس دن سے حج کا موسم، حج کا دن شروع ہو گیا، لہذا اس دن احرام باندھا جا سکتا ہے۔ اور رہا یہ کہ اس سے پہلے بھی کوئی احرام باندھ سکتا ہے کہ نہیں، چونکہ اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی کہ حج کے مہینے معلوم ہیں اور وہ مہینہ یہی ہے شوال و ذوالقعدہ، اس لیے حضرات علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر حج کا جو مہینہ ہے یعنی شوال اس سے پہلے کوئی احرام باندھ لے گا تو اس احرام کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جیسے ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی کسی نے ظہر کی نیت باندھ لی، تو ظاہر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اگر کوئی ظہر کی نیت باندھ لے تو اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ظہر کا وقت شروع ہو جائے اب کوئی نیت باندھے تو نماز ہو جائے گی۔ ایسا ہی فرماتے حضرات علماء کرام کہ حج کا وقت شروع ہو جائے تب احرام باندھے تو وہ احرام درست ہوگا، وقت شروع ہونے سے پہلے احرام باندھ لے تو کیسے ہوگا؟ اس لیے وقت شروع ہوتا ہے شوال کی پہلی تاریخ سے، رمضان ختم ہوا شوال شروع ہوا، بس اس وقت احرام باندھا جا سکتا ہے۔ اگر اس سے پہلے کسی نے باندھ لیا تو درست نہیں ہوگا۔ بعض علماء اس میں ذرا سی نرمی کرتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اس کا حج تو ہو جائے گا لیکن ایسا کرنا اس کے لیے سخت منع ہے، مکروہ ہے، ایسا اسے کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کوئی احرام باندھ لیا پہلے اور وہ باندھے رہا چلتا رہا اسی سے حج کر لیا تو اس کا حج ہو جائے گا۔ کچھ زیادہ تر حضرات علماء فرماتے ہیں کہ حج ہی نہیں ہوگا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حج تو ہو جائے گا، البتہ ایسا کرنا اس کے لیے غلط ہوا، مکروہ ہوا، گناہ ہوگا اسے۔ اب اس کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ اس میں تاکید کی جا رہی ہے حج کے موسم میں، وہ 3 چیزیں ہیں جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ جس شخص نے اپنے آپ پر حج کو فرض کر لیا یعنی احرام باندھ لیا، جس نے احرام باندھ لیا اس نے اپنے آپ پر حج کو لازم کر لیا۔ ویسے تو حج فرض ہو جاتا ہے جس شخص کے پاس استطاعت ہو، اتنا پیسہ ہو کہ وہ مکہ مکرمہ پہنچ جائے، حج کے تمام افعال کر لے، اور اس کے پیچھے جو اس کے خاندان کے لوگ ہیں، گھر والے، اہل و عیال ہیں، اس کا خرچہ بھی اتنے دنوں کا دے دے۔ اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہو جائیں تو حج اس کے اوپر فرض ہو جائے، یہ تو حج کا فرض ہوا۔ اب اس کے بعد اگر کسی نے احرام باندھ لیا تو احرام باندھنے کا مطلب اس نے اپنے آپ پر حج کرنے کو لازم کر لیا۔ تو جو شخص اپنے آپ پر حج کرنے کو لازم کر لے اس کو چاہیے یہ 3 چیزیں، یہ ایسے احکام ہیں جو منفی احکام کہنے چاہیے، یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں جو حج میں بالکل ہونا ہی نہیں چاہیے، بہت ہی سختی کے ساتھ۔ اس میں تو ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 3 چیز ایسی ہیں جو حج میں ہو ہی نہیں سکتی، حج میں اس کی گنجائش ہی نہیں، حج میں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا 3 چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے؟ ایک انسان کہہ سکتا ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور قرآن کہہ رہا کہ حج میں یہ ہو ہی نہیں سکتی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان 3 چیز کو حج میں ہونا نہیں چاہیے، ان 3 چیز کو حج میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر ہوتا ہے کسی سے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے اور بہت ہی بڑا اس کا نقصان ہے۔ 3 چیز، پہلی چیز فلا رفث، جب کسی نے اپنے آپ پر حج کو لازم کر کے احرام باندھ لیا تو اب اس کے لیے رفث بالکل نہیں۔ رفث اس کا معنی ہے ہر ایسا کلام، ہر ایسی بات یا ہر ایسا کام جس میں کچھ بے حیائی شامل ہے، اس کو رفث کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ عورتوں سے کچھ کھلی ہوئی باتیں کرنا، یہ باتیں، کھلی ہوئی باتیں کرنا بھی اس کے اندر شامل ہے، یعنی اپنی بیویوں سے صحبت، یہ تو ہے ہی ہے اس کے اندر۔ صحبت کے علاوہ صحبت کے جو مقدمات ہوتے ہیں، اس کے جو متعلقات ہوتے ہیں، وہ بھی، یہاں تک کہ کھلی ہوئی کچھ اس طرح کی گفتگو، یہ بھی رفث کے اندر شامل ہے۔ یعنی جس نے احرام باندھ لیا
اب وہ مباشرت تو کر ہی نہیں سکتا، مباشرت کے جو متعلقات ہیں، اس سے جو قریب کی چیزیں ہیں وہ بھی نہیں کر سکتا، اور اس سلسلے کی جو باتیں ہیں وہ باتیں بھی نہیں کر سکتا۔ خوب اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیجئے، اس لیے کہ اس مجمع میں بہت ایسے لوگ ہوں گے جن کا حج کرنے کا ارادہ ہوگا، یا ان کے دوستوں کا ارادہ ہوگا، یا ان کے گھر کی عورتوں کا ارادہ ہوگا، اس لیے جو بہت ہی لازمی اور تاکیدی بات ہے اس کو جاننا ضروری ہے۔ تو جو شخص احرام باندھ لے تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ اب وہ رفث نہیں کر سکتا، اور رفث سے مراد کیا ہم نے بتایا؟ مباشرت یعنی جماع اور صحبت، اور اس کے جو متعلقات ہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ کھل کر کے اس سلسلے کی کوئی بات بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کھل کر کے کوئی بات کرتا ہے تو وہ بھی رفث میں شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سختی سے منع کیا ہے۔ منع کرنے کا انداز یہ ہے کہ یہ چیز حج میں ہو ہی نہیں سکتی، یہ حج میں ہے ہی نہیں، حج میں ان چیزوں کی ہونے کی صلاحیت ہی نہیں۔ تو یہ ایک بات ہو گئی کہ مباشرت، جماع اور اس کے متعلقات اور اس سلسلے کے کلام اور بات چیت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز ہے ولا فسوق۔ فسوق کا معنی ہے نکل جانا، اس کا لفظی معنی ہے نکلنا۔ اس سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے نکلنے کو فسوق کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے نکلنے کو فسوق کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کی اصطلاح میں فسوق ہر گناہ کو کہا جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو گناہ ہے سمجھ لیجیے اس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے نکلنا ہے، لہذا ہر گناہ کو فسوق کہتے ہیں۔ ہر گناہ یاد رکھنا چاہیے کہ جتنے گناہ ہیں وہ تو احرام کے علاوہ اوقات میں بھی منع ہے، جیسے جھوٹ بولنا، چوری کرنا۔ یہ تو ایسا نہیں ہے کہ احرام باندھے گا تب منع ہے، احرام نہ باندھے تو چوری کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ مراد ہر گناہ تو ہے ہی ہے، خاص طور سے احرام باندھنے کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو احرام باندھنے سے پہلے منع نہیں ہیں لیکن احرام باندھنے کے بعد منع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں دونوں چیز آ گئی، ایک تو وہ سب گناہ جو احرام سے پہلے سے ہے گناہ، وہ تو منع ہے ہی ہے، ہو ہی جائے گا احرام کی حالت میں اور سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ۔ لیکن کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو احرام سے پہلے جائز اور مباح تھی، احرام باندھنے کے بعد وہ منع ہوئی۔ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ احرام باندھنے کے بعد جو چیزیں منع ہو جاتی ہیں وہ 6 چیزیں ہیں جو احرام باندھنے کے بعد منع ہو جاتی ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز وہی ہے مباشرت، جماع اور اس کے متعلقات، اور کھل کر کے اس سلسلے کی بات کرنا۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے جو پہلے والے لفظ رفث میں آ چکا ہے، اس دوسرے میں بھی وہ چیز ہے۔ دوسرے نمبر پر خشکی کے جانور کا شکار کرنا۔ احرام باندھنے کے بعد خشکی کے جانور کا شکار کرنا منع ہو جائے۔ اگر کوئی شکار کر لیتا ہے تو اس نے حرام کام کرنا، احرام کی حالت بالکل سختی سے منع ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک اور وضاحت ضروری ہے، شکار خود کرنا یہ تو منع ہی ہے، لیکن شکار خود کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو بتلا دے تو یہ بتلانا، دوسرے کے ذریعے سے شکار کروانا، یہ بھی منع ہے۔ اس کے لیے فقہ کی اصطلاح میں 2 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے ہم بتا رہے ہیں۔ 2 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک کا نام ہے اشارہ اور ایک کا نام ہے دلالت۔ اشارہ کا مطلب خود تو شکار نہیں کیا، کسی کو اشارہ کر دے، وہ دکھلا دیا وہ جانور وہاں حرم نظر آ، یہ اشارہ کر دیا، صرف اتنا اشارہ کر دیا تو اس نے احرام کے خلاف کام کیا۔ احرام کی حالت میں یہ اشارہ کرنا بھی جائز نہیں، حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اشارہ شکار کی طرف اشارہ کر دینا یہ جائز نہیں ہے، احرام کے خلاف ہے، اس کو دم دینا پڑے گا۔ یہ ہے اشارہ۔ اور دوسری چیز ایک اور ہے، اس کا نام ہے دلالت۔ دلالت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے جانور کوئی نظر نہیں آ رہا جس سے وہ اشارہ کرے، لیکن یہ کہہ دے فلاں جگہ میں دیکھا ہوں ایک ہے جانور۔ اتنی بات اگر کہہ دیتا ہے کسی شکاری کو تاکہ وہ جا کے شکار کر لے، تو یہ اتنی بات بتا دینا بھی احرام کے خلاف ہے اور احرام میں منع ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ شکار کرنا منع، شکار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی طرف اشارہ اور اس کی طرف دلالت، یہ تینوں کے تینوں منع۔ تو اگر اشارہ کر دے تو بھی اس نے غلط کام کیا، اور اگر دلالت کر دے یعنی بتا دے فلاں جگہ ہے تو بھی اس نے غلط کیا، یہ منع ہے۔ تو ایک نمبر مباشرت، دوسرے نمبر پر شکار، یہ منع۔
تیسری چیز ہے ناخن اور بال کاٹنا۔ احرام کی حالت میں اگر ناخن کاٹنے لگ جائے گا تو یہ احرام کی حالت پہ یہ منع ہے، جائز نہیں ہے، بالکل منع۔ بال کاٹنا یہ منع معذورات احرام میں سے ہے، ممنوعات احرام میں سے۔ چوتھی چیز ہے خوشبو لگنا۔ یہ چار چیزیں ایسی ہیں جس میں عورت اور مرد دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ عورت بھی شکار نہیں کر سکتی، شکار کا اشارہ نہیں کر سکتی، شکار کا پتہ نہیں بتا سکتی، اور وہ بھی ناخن و بال نہیں کاٹ سکتی، خوشبو نہیں لگا سکتی۔ یہ چار ممنوعات احرام ہیں جس میں عورت اور مرد دونوں برابر۔ پانچویں چیز ایسی ہے جو عورتوں کے لیے نہیں ہے لیکن مردوں کے لیے ہے، وہ ہے سلا ہوا کپڑا پہننا منع۔ احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا منع ہے، یہ فسوق میں شامل ہے جس کو قرآن منع کرا۔ بڑا فسوق، گناہ نہیں کر سکتے، فسق نہیں کر سکتے، سلا ہوا کپڑا پہننا منع۔ یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مردوں کو۔ تو یہ 5ویں نمبر کی چیز صرف مردوں کے لیے ہے جو ممنوعات احرام اور محظورات احرام میں سے کہا جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو احرام کی حالت میں سختی کے ساتھ منع کر دی گئی ہے، یہ خاص چیزیں اس میں داخل ہیں۔ آخری چیز ہے ولا جدال فی الحج۔ حج کے اندر جدال کا معنی ہے لڑنے کے لیے تیار، لڑائی کرنا۔ لڑائی کرنے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج میں خاص طور سے منع ہے، خاص طور سے۔ یہ خاص طور سے لڑائی کا ذکر جو کیا جا رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ چونکہ ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں، سب کی زبانیں الگ ہوتی ہیں، سب کا مزاج الگ ہوتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کر آتے ہیں، گھر کی جو آسانیاں ہوتی ہیں وہ اس سفر میں وہ آسانیاں نہیں ہوتی، تو جگہ کی تبدیلی، جگہ کی تنگی، اس طرح کی ساری چیزوں کی وجہ سے انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اس کو غصہ جلدی آنے لگتا ہے۔ اب جلدی غصہ آتا ہے تو لڑائی کرنا چاہتا ہے، اس لیے قرآن کریم نے سختی کے ساتھ، بڑی تاکید کے ساتھ لڑائی کرنے سے منع ہے۔ ممنوعات احرام جو ہم نے 6 کہا تھا، اس میں سے ایک چیز رہ گئی جو 5 کے بعد ہم نے چھٹا اس کا ذکر کر دیا۔ چھٹی چیز سر اور چہرے کو ڈھانکنا۔ سر اور چہرے کو ڈھانکنا اس کو بھی منع کر دیا گیا ہے۔ مرد بھی چہرے کو نہیں ڈھانک سکتا اور عورت بھی چہرے کو نہیں ڈھانک سکتی احرام میں، اور سر کے اوپر بھی کوئی کپڑا نہیں رکھنا۔ جو 6 چیزیں ہیں، یہ 6 چیزیں فسوق میں داخل۔ اور آخری چیز جو جدال ہے، جھگڑا کرنا، اس کا جو لوگ حج میں جاتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کو تجربہ ہوگا، وہ بتائیں گے کہ واقعتاً اگر اس چیز کو منع نہ کیا گیا ہوتا تو اتنی لڑائیاں ہوتی کہ خوریزیاں ہونے لگتی، قتل تک نوبت پہنچ جاتی، اس قدر غصہ آتا ہے، لوگ اتنی پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان ہے کہ ایک لفظ قرآن کریم میں ذکر فرما دیا، ساری دنیا کے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، اور حج جو ہے بالکل امن و سکون کے ساتھ پورا ہوتا ہے۔ واقعتاً اگر یہ لفظ قرآن میں نہ آیا ہوتا اور یہ منع نہ کیا گیا ہوتا تو لوگ لڑتے جھگڑتے، خوب لڑتے، خوب، اور پھر وہ ایک قتل گاہ بن جاتی۔ لیکن یہ 3 چیزیں بڑی اہتمام سے منع کر دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے حج امن و سکون کے ساتھ ادا ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز مباشرت نہیں ہے، دوسری چیز فسوق کی تفسیر میں 6 چیزیں جس کا ذکر بھی ہم نے کر دیا، ولا جدال، اور جھگڑا اور لڑائی۔ جھگڑا اور لڑائی، آج کل تو وہاں ایک لفظ عام کر دیا گیا ہے، صبر کی۔ تو جس قدر انسان صبر کرے گا اتنی لڑائی سے دور رہے گا، اس لیے صبر کا لفظ بہت عام ہے، حاجی صبر، یہ کہتے رہتے ہیں تاکہ انسان جھگڑا نہ کرے، لڑائی نہ کرے اور اس سے غصے میں نہ آئے۔ ایک تجربہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ جلدی سے درود شریف پڑھنے لگے۔ چنانچہ لوگ درود شریف پڑھنے لگتے ہیں اور جھگڑا ختم ہو جاتی ہے، غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھی تدبیر ہے، ہم نے خوب دیکھا ہے وہاں لوگوں کو، جہاں کسی کو غصہ آتا فوراً دوسرا شخص کہتا صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیے، نبی پہ درود بھیجیے، بس درود پڑھنے لگتے ہیں، غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بہترین اور بڑا آسان راستہ ہے، تو ہم تو کہتے ہیں اس کو یہاں بھی اپنانا چاہیے۔ یہاں بھی اگر کسی کو غصہ آ جائے تو دوسرے آدمی کو چاہیے کہ اس کو سمجھائے، درود شریف پڑھے، اور خود درود شریف پڑھنا شروع کرے، اور اس کو بھی سمجھا آپ نے درود شریف پڑھی، انشاءاللہ درود شریف اگر وہ پڑھنے لگے تو اس کی برکت سے اس کا غصہ ختم ہو۔
تو ولا جدال فی الحج، حج کے اندر کسی سے جھگڑا نہیں کرنا ہے، کسی سے لڑائی نہیں کرنی ہے۔ اور فرماتے ہیں وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتا دی، سنو تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے، تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ تو ایک کھلی حقیقت ہے کہ جو بھی نیکی کرے اللہ اسے جانتا ہے، اس کو بتا دیا جا رہا ہے، اس سے انسان نیکی میں لگ جاتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ دیکھ، یا ہم کو نیکی میں لگ جانا چاہیے۔ اور ایک حکم دیا جا رہا ہے وتزود، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے احکام دیتے ہیں ہم کو، وہ احکام ہمارے ہی فائدے کے لیے ہوتے ہیں، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں کیا حکم دے رہے ہیں، فرماتے وتزود، تم زیادہ راہ لے لیا کرو، سفر پہ جا رہے ہو، سفر میں کھانے کی پینے کی ضروریات کی چیزیں تم کو ضرورت پڑتی رہیں گی تو تم اس کو لے لیا کرو، ایسے ہی خالی ہاتھ لے کے خالی ہاتھ مت چلے جائے۔ دراصل اس لیے اس کو فرمایا جا رہا کہ اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے ہم اللہ کا کام کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، کھانے پینے لے جانے کی کیا ضرورت ہے، جس کے لیے جا رہے ہیں وہ خود ہی کھلائے گا، اس کے لیے ہم کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے کام کے لیے جا رہے ہیں، ہم اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں، لہٰذا اللہ ہمارا کام خود ہی سارا کر دے گا، ہم کو ضرورت نہیں سمجھے۔ جب یہ بات ہو گئی، اب اس کے بعد جانے کے بعد آخر انسان ہے، بھوک تو لگے گی، پیاس تو لگے گی، پریشانی تو ہوگی، اب جب بھوک لگی پیاس لگی تو کیا کرنے لگے، لوگوں سے بھیک مانگی۔ تو ایک طرف تو یہ کہا کہ ہم اللہ کے لیے جا رہے ہیں، ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف جا کر کے مانگ رہے ہیں، تو یہ جو جا کے مانگنے والا ہے اس سے کیا ہوتا ہے، یہ تو دوسروں پر بوجھ بننا ہے، دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب بننا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وتزودوا، کہ اے لوگوں تم لوگ ذات راہ اختیار کر لو، توشہ لے لو، تاکہ راستے میں جا کر کے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور ذات راہ اور توشہ میں بتلا دے رہے ہیں کہ سنو، جو تم توشہ لے کر کے جاؤ گے تو سب سے بہترین توشہ تو یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا، اگر اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لیا تو یہ سب سے بہترین توشہ ہے۔ جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اب اس کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ وہ کسی سے لڑے، کسی سے جھگڑا کرے، کسی کے خلاف کچھ بولے، وہ ہر جگہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتا رہے گا، ہر جگہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتا رہے گا۔ اور جو شخص یہ سوچ لے کہ ہم تو اللہ ہی کے کام کے لیے جا رہے ہیں، کھانے پینے کسی چیز کو لے جانے کی ضرورت نہیں، اور جا کر کے جب بھوک لگی تو مانگنا شروع کر دیا، تو کہاں گیا توکل، کہاں گیا یہ بھروسہ؟ یہ بھروسہ اور اس کا نام توکل نہیں ہے، توکل تو اس کا نام ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے، اسباب اختیار کر کے پھر اللہ پہ بھروسہ، اسباب کو چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کرنے کا نام توکل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوات والتسلیمات تمام اسباب کو کیوں اختیار کرتے ہیں؟ انہوں نے تمام اسباب کو اختیار کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ اصل میں توکل ہے، اور اسباب کو چھوڑ کر اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا یہ توکل کی حقیقت نہیں ہے، توکل کے خلاف ہے۔ واتقون یا اولي الالباب، اے سمجھدار لوگوں، اے عقل مند لوگوں، مجھ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ فرمانے عقل مندوں کو مخاطب کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مجھ سے ڈرے گا وہ عقل مند ہے، وہی سمجھدار انسان ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ چند چیزیں حج میں منع کر دی گئیں۔ اس زمانے میں، زمانے جہالت میں، لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو بہت سے لوگ ایسے تھے جو خالص تجارت کی غرض سے جاتے، بہت سارا سامان لے کے جاتے کہ جانا ہے حج میں، بہت لوگ آئیں گے، یہ بیچیں گے وہ بیچیں گے، یہ نفع ہوگا وہ نفع ہوگا، تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے۔ تو حضرات صحابہ کرام کو شبہ ہونے لگا کہ ہم لوگ کچھ خرید سکتے ہیں کہ نہیں، کچھ بیچ سکتے ہیں کہ نہیں حج کے موقع پر، اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے آ کر کے ایک صحابی سے پوچھا کہ میرا تو کام ہی ہے، میرا پیشہ ہے کہ میرے پاس بہت سارے اونٹ ہیں، میں اونٹوں کو کرائے پہ لیا کرتا ہوں، یہی میرا پیشہ ہے، میری روزی یہی ہے۔ تو حج کے موقع پر بھی بہت سے لوگ آتے رہتے ہیں میرے پاس کرائے پر اونٹ لینے کے لیے، میں اونٹوں کو دیتا رہتا ہوں، اور پھر انہی اونٹوں میں سے کسی ایک اونٹ پہ بیٹھ کر کے میں بھی حج کر لیتا ہوں، تو میرا یہ حج ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، اور میرا یہ عمل صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو انہوں نے بتایا ان صحابی نے
کہ بالکل یہی سوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تھا ایک شخص نے، یا رسول اللہ ایسا ایسا میرا عمل ہے، میں یہی پیشہ کرتا ہوں، تو کیا میں حج کر سکتا ہوں؟ میرا حج صحیح ہوگا؟ آپ نے فرمایا بالکل تمہارا حج صحیح ہو جائے گا، تمہارا پیشہ یہی ہے اس لیے تم اس کو کر سکتے، بالکل صحیح ہو جائے گا۔ اس سلسلے کی یہ آیت ہے جس آیت میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم حج کی نیت سے جاؤ، دوسری کوئی نیت تمہارے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہیے، حج کی نیت سے جاؤ، اور حج کی نیت سے جانے کے بعد کوئی چیز تمہیں خریدنے کی ضرورت پڑ گئی تو خرید سکتے ہو، اور اگر کسی چیز کو بیچنے کی ضرورت پڑ گئی تو بیچ بھی سکتے ہو، اس کی اجازت ہے۔ لیکن تم یہی نیت سے یہیں سے یہ نیت کر کے جاؤ کہ میں بزنس کرنے جاتا ہوں، میں اتنا سارا سامان لے کے جا رہا ہوں، وہاں جا کے بیچوں گا، پھر وہاں سے خرید کے اتنا لاؤں گا، پہلے ہی سے یہ نیت کر کے لے کر کے جاؤ گے تو ظاہر ہے کہ تو حج اس کا مقصد ہی نہیں، اس نے غلط مقصد اختیار کر لیا۔ ہاں نیت حج کی ہے، حج کا ہی ارادہ ہے خالص، اب وہاں کسی چیز کی ضرورت پڑی خرید لیا، کسی چیز کی ضرورت پڑی بیچ لیا، تو یہ خریدنا اور بیچ لینا حج کے موسم میں منع نہیں ہے۔ اس کو فرماتے ہیں لیس علیکم جناح، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اللہ کی اپنے رب کی روزی تلاش کرو، رب کی روزی تلاش کرو، کیا یہی ہے، کوئی ضرورت پڑی کچھ بیچنے کی بیچ دیا، اس سے کچھ پیسے آ گئے، یہ اللہ کی روزی ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کو کر سکتے ہو، لیکن خاص اسی کام کے لیے اسی نیت سے جانا یہ غلط ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم عرفات سے آؤ، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو تم اللہ کا ذکر کرو مشعر الحرام کے سامنے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم طواف کے لیے لوٹو عرفات سے، عرفات سے اب آگے بڑھنا ہے، تو آگے جو جائیں گے تو جا کر کے کہاں ٹھہرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ فرماتے ہیں فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس رکو اور وہاں پر اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ مشعر حرام ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا نام ہے مشعر حرام، اور اس کے ارد گرد جو جگہیں ہیں اسی کو مزدلفہ کہا جاتا ہے۔ تو عرفات سے آگے آدمی چلتا ہے، عرفات میں زوال کے بعد سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک عرفات میں رہنے کا نام وقوف عرفات۔ یہ عرفات کا میدان میں وقوف کرنا یہ حج کا سب سے اہم فریضہ ہے، سب سے اہم فریضہ ہے، یہ ایسا فرض ہے کہ اگر یہ فرض چھوٹ گیا تو حج ہی ادا نہیں ہوا، چاہے اس نے سارا عمل کر لیا ہو حج کا، اگر وقوف عرفہ عرفات کے میدان میں نہیں جا سکا تو اس کا نہ جانا یہ سمجھ لیجیے کہ اس کا حج نہیں ہوا، اور اس کو آئندہ سال پھر سے حج کے لیے جانا پڑے گا۔ یہ سب سے اہم فریضہ ہے حج کا، عرفات کے میدان میں جانا اور پہنچنا۔ اور اسی طرح جتنے ممنوعات ہیں احرام کے، ان ممنوعات میں ایک اہم جو سب سے پہلے نمبر پر بتایا گیا مباشرت، وہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر عرفات سے پہلے کسی نے احرام باندھنے کے بعد، عرفات سے پہلے اگر کسی نے مباشرت کر لی تو اس کا بھی حج نہیں ہو، اس کو دم کے طور پر ایک اونٹ دینا ہوگا اور آئندہ سال اس کو بھی حج کرنا ہوگا۔ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ کتنا اہم فریضہ ہے، اور ممنوعات میں سے مباشرت کتنا اہم ممنوع ہے۔ تو جب تم عرفات سے آگے چلو تو اب جاؤ کہاں؟ مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ، اور وہاں پر اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ ایک خاص نصیحت فرما رہے ہیں کہ سنو، اللہ کا ذکر اس طرح کرو جیسا تم کو بتایا جاتا ہے، اپنی مرضی سے جیسا جی چاہا، جیسے دل میں آیا ویسے کرنے لگ جاؤ، اس کا نام اللہ کا ذکر نہیں۔ اس بات کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک آدمی اپنی سمجھ سے سمجھ رہا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، لیکن اپنی مرضی کے مطابق کر رہا ہے، جو طریقہ اس طریقے کے مطابق نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عبادت نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت وہی ہے جیسی عبادت کا طریقہ خود اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس طریقے کے مطابق جو کرتا وہ تو عبادت ہے، اور اس سے ہٹ کر کے اپنی مرضی سے جتنی چاہے کر لے، اپنے آپ کو جتنا بھی مشقت میں ڈال لے، اس کی اللہ تعالیٰ کی کوئی قدر نہیں۔ اس لیے اس کی بڑی تاکید کی گئی، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو یاد کرو اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو بتایا ہے۔ پہلے کے لوگ الگ الگ انداز سے اپنا طریقہ بنا رکھا تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے
کہ عرفات کا میدان یہیں ہے، کچھ کہتے تھے نہیں یہاں ہے، کچھ کہتے تھے وہاں ہے، آپس میں بڑی لڑائی چلتی تھی، بڑی گمراہیاں تھیں، یہ کہتا وہ گمراہ ہے یہاں نہیں آتا، وہ کہتا وہ گمراہ ہے وہیں جا کے کر لیتا ہے، بہت لڑائی چلتی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے حج کر کے ایک ایک چیز کو بتا دیا، اب جو کچھ بتا دیا، اب اس سے پہلے جتنی اختلافات جتنی لڑائیاں تھیں سب ختم ہو گئی، اب مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ یہاں سے یہاں تک عرفات ہے اور یہاں سے یہاں تک مزدلفہ ہے، اور مزدلفہ میں ایک رات کو گزارنا اور خاص طور سے اس رات گزرنے کے بعد صبح صادق سے لے کر کے سورج طلوع ہونے تک وہاں پر رہنا، اس کا نام ہے وقوف مزدلفہ۔ یہ وقوف مزدلفہ واجب ہے اور وقوف عرفات یہ فرض ہے۔ عرفات جتنا ہے یہ سب کا سب حرم سے باہر ہے، جہاں حرم ختم ہوتا ہے اس کے بعد سے عرفات شروع ہے، اور مزدلفہ جتنا ہے یہ مکمل حرم کے اندر ہے۔ اس فرق کو بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں، جس کی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ پوری رات ٹھہرتے ہیں اور مزدلفہ میں ہوتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے ادا کر لیا، یہ غلطی ہوتی ہے۔ اب آج کل بھیڑ اتنی ہوتی ہے کہ بھیڑ کی وجہ سے بہت سے لوگ مسائل نہیں جانتے، جگہ بھی نہیں جانتے، کہیں جہاں جگہ مل گئے وہیں ٹھہر گئے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے کر لیا۔ اس لیے اس کا بھی اہتمام بہت ضروری ہے، جاننا ضروری ہے کہ ہم جہاں ٹھہرے ہیں یہ مزدلفہ ہے بھی کہ نہیں۔ عرفات میں تو غلطی نہیں ہوتی ہے عام طور سے، لیکن مزدلفہ کے معاملے میں غلطی ہو جاتی ہے، صحیح جگہ پہ پہنچتے نہیں، بھیڑ کی وجہ سے چلتے چلتے پہنچ بھی نہیں پاتے اور وقت بھی نکل جاتا ہے۔ اس لیے ان سب چیزوں کا اہتمام ضروری ہے۔ اسی کو کہا جا رہا کہ ایسے ہی اللہ کو یاد کرو جیسا بتایا اللہ نے، بتایا فلاں جگہ پہنچو تو اس جگہ پہنچو، اس جگہ نہیں پہنچے اور سمجھ لیا اپنی طرف سے کہ ہو گیا تو ایسا نہیں ہوتا۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، یقیناً تم اس سے پہلے ناواقف تھے، نہیں جانتے تھے کہ کب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا، تم کو نہیں پتہ تھا، اب بتا دیا گیا تم اس کو کرو۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، اس آیت میں ایک چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ یہ قریش جو سردار تھے، واقعتاً یہ سردار تھے، ان کی سرداری مسلم تھی، خانہ کعبہ کی حفاظت ان کی ذمہ داری میں تھی، اور تمام حاجیوں کو پانی پلانا انہیں کی ذمہ داری تھی، بہت بڑا فرض تھا جو یہ لوگ ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن اس ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان سے غلطی بھی ہوتی تھی۔ سارے لوگ میدان عرفات میں آ کے ٹھہرتے جو حرم سے باہر ہے، لیکن قریش کے سردار جو تھے وہ اپنی سرداری کی بڑائی میں کہ ہم لوگ سردار ہیں، ہم لوگ وہاں نہیں جائیں گے جہاں سارے لوگ، ہم ان سے الگ رہیں۔ یہ لوگ مزدلفہ ہی میں قیام کیے رہتے، حرم کے اندر ہی، کہتے ہیں کہ ہم سردار لوگ ہیں، ہم حرم سے باہر نکلیں گے ہی نہیں۔ یہ کہہ کر کے وہ عرفات کے میدان جاتے ہی نہیں تھے، پہلے ہی سے مزدلفہ ہی میں قیام کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تاکید کرے، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، پھر تم لوگ طواف کے لیے پھرو جہاں سے لوگ پھرو، جہاں سارے لوگ جمع ہیں وہاں سے پھر چل کر کے لوگ آ رہے ہیں، تم لوگ بھی وہیں جاؤ اور وہاں سے پھر چل کر۔ یہ بڑوں کی بڑائی ایک لفظ کے قرآن نے ختم ہے۔ یہ بڑائی صحیح نہیں ہے کہ عبادت بھی غائب ہو جائے، یہ تو عبادت ہے عرفات کے میدان میں جانا، یہی سب سے بڑا حج ہے، یہی اصل حج ہے، اور اسی کو غائب کر دیا اپنی بڑائی میں، دوسری جگہ رہ گئے، کہا کہ وہاں سب لوگ ہیں وہاں ہم لوگ کیسے جائیں گے۔ ان کی عجیب و غریب قسم کی بڑائیاں تھیں ان لوگوں میں، قرآن نے اس کو بہت ہی خوش اسلوبی سے سمجھا کے ختم کر دیا۔ جہاں سارے لوگ گئے ہیں وہاں بھی تم لوگ بھی وہیں جاؤ اور پھر وہاں سے ہو کر کے آؤ، واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت مانگتے ہو، مغفرت مانگتے رہو، جب مغفرت مانگتے رہو گے تو اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ بہت ہی معاف کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم اپنے حج کے سارے کام کر لو، سارے کام میں یہ سب چیز آ گئی، عرفات کے میدان میں وقوف ہو گیا، اب وقوف کے بعد مزدلفہ کا بھی وقوف ہو گیا، اب اس کے بعد طواف زیارت ہے، وہ طواف زیارت کا بھی کام ہو گیا، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ فرماتے ہیں فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم، پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے معلوم ہے آپ، جب یہ طواف سے فارغ ہو گئے اب مینا کے میدان میں میلہ لگا تھا، اب جمع ہوئے سب لوگ، اب شروع ہوا اپنے خاندان کی بڑائی، میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا اور میرا فلاں ایسا تھا، وہ بڑائی، ایک نے بڑائی شروع کی، دوسرا چڑھ کر کے اس سے بڑھ کر کے اس نے شروع کیا، تیسرے نے اس سے شروع کیا، یہ مفاخرت اور مباحات ایک دوسرے کی یہ شروع ہو جاتی تھی، بڑائی پہ بڑائی۔
اور میلہ لگتا، پھر خرید و فروخت ہوتی اور بہت کچھ ہوتا اس میں. تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ حج کی اہم چیزوں سے فراغت ہو گئی، اب میدان میں جمع ہو، مینا کے میدان میں جمع ہو. تو اب اس وقت کیا کرنا ہے؟ اب تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، خوب خوب اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. کہ حج میں رکاوٹیں بہت آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان ساری رکاوٹوں سے نکال کر تمہارے حج کو مکمل کر دیا. اب مکمل کر دیا تو اب اللہ کو خوب یاد. دیکھیے کس انداز سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے تم اپنے باپ لوگوں کو یاد کرتے ہو. چونکہ وہ لوگ اپنے باپ دادا کا ذکر بہت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو مثال میں دے دیا. جیسے تم باپ دادا کا بہت ذکر کرتے ہو ویسے ہی اللہ کا آپ ذکر کرو، بلکہ او اشد ذکر، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو. یقیناً اللہ کا حق یہی ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہی ذکر کرو. فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر بڑی محبت سے، بڑے فخر سے، بڑی بڑائی سے کرتے ہو، جی جان لگا دیتے ہو، ایسے اللہ کا ذکر کرو جی جان لگا کر کے، بلکہ تم کو تو چاہے کہ اس سے بھی زیادہ کرو. تو ان کی غلطیاں ان آیات میں پہلے کے لوگوں کی غلطیوں کو چھپا کر اللہ تعالیٰ ذکر بھی کر رہے ہیں، اصلاح بھی کرتے جا رہے ہیں. یہ سب اصلاحات ہو رہی ہیں اور ان کی خرابیوں کا ذکر بھی ضمن میں آتا چلا جا رہا ہے. اب اس کے بعد اگر کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے باپ دادا کا ذکر میں نہیں لگتے تھے، اللہ سے دعا مانگنے میں لگتے تھے، بہت دعا مانگتے تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے، مگر ان کی کیا غلطی تھی؟ وہ مانگتے بھی دعا تو خالص دنیا کی چیز مانگتے، اللہ سے آخرت کی چیز نہیں مانگتے، خالی دنیا مانگتے. تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی اصلاح کر رہے ہیں. ارے بھائی مانگنا ہے تو دنیا ہی کیوں خالی مانگے چلے جا رہے ہیں؟ چند دن کی دنیا ہے، پھر تو ختم ہو جائے گی، چھوٹ جائے گی. جتنی بھی مانگ لو چھوٹ جائے گی، آخر یا تو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی یا تم ہی مر جاؤ گے تب بھی نکل جائے گی. تو اس کے لیے اتنی محنت کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے کیا مانگنا ہے؟ تو اللہ سے دنیا کی بھلائی کے ساتھ آخرت کی بھلائی، آخرت کا ذکر کرو. اس لیے کہ دنیا تو ہاتھ سے نکل جانے والی چیز ہے، بس اب ختم ہو جائے گی، تب ختم ہو جائے گی. تو اس کا ذکر کر. فمن الناس من یقول، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہم کو دنیا ہی میں دے دیجیے، ہم کو سب دنیا ہی میں دے دیجیے، دنیا ہی میں دے دیجیے. دنیا کی محبت اتنی غالب ہے، اتنی غالب ہے کہ بس دنیا ہی چاہیے، دنیا ہی چاہیے. تو ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. بھائی جو آدمی خالی دنیا ہی مانگتا ہے تو سن لو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. خلاق مانے حصہ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. تو خالی دنیا مانگ رہا، دنیا مانگ رہا، دنیا مانگ رہا تو دنیا مل جائے. ایک مشہور ہے کچھ لوگوں کے بارے میں کہ جب ان کی نیکی کا وزن کیا گیا تو اتفاق سے نیکی اور بدی دونوں برابر ہوئی. نہ نیکی زیادہ ہوئی نہ بدی زیادہ ہوئی، برابر دونوں. تو فرشتوں نے پوچھا بھائی تمہارے تو دونوں برابر ہو گئے، اب تم بتاؤ کہاں جانا چاہتے ہو؟ نیکی زیادہ ہوتی تو جنت میں بھیج دیتے، بدی زیادہ ہوتی تو جہنم میں چلے جاتے. دونوں برابر ہو گیا ہے، اب تم ہی بتاؤ کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہتا بھائی ہم کو تو وہاں بھیج دو جہاں پیسہ ملے. یہ دنیا کی اتنی محبت غالب ہو کہ کہتا ہم کو وہاں بھیج دو جہاں پیسہ ملے. اگر ایسی محبت ہو، اتنی چاہت ہو دنیا کی تو ظاہر اس کا جواب یہی ہے کہ دنیا میں تم کو سب کچھ مل جائے گا، آخرت میں مگر کوئی حصہ نہیں رہتا. ہم آپ کو اپنا واقعہ بتاتے ہیں، کسی دوسرے کا نہیں. آپ لوگ سنے ہوں گے کہ سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی منتظم ہے. منتظم ایک تھوڑی سی جگہ ہے، حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان تھوڑی سی جگہ، اس کو منتظم کہا ہے. بہت سے لوگ ملتزم کہتے ہیں، یہ غلط تلفظ ہے، صحیح تلفظ ہے منتظم. منتظم کا معنی ہے چمٹنے کی جگہ، اور ملتزم کا معنی ہے چمٹنے والا. انسان ملتزم ہوتا ہے اور وہ جگہ جو ہے وہ منتظم ہے، چمٹنے کی جگہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں اپنا سینہ لگائے تھے اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنا سینہ یہاں لگا کر کے جو مانے گا وہ سب کو مانے. یہ آپ کا فرمان ہے. اس امت کے ہزار لوگوں نے اپنا تجربہ بیان کیا کہ ہم نے اپنا سینہ لگا کر کے جو مانگا وہ ہمیں مل. اس کو ملتظم کہتے ہیں، چمٹنے کی. تو کوشش کرنا چاہیے بغیر جھگڑا کیے ہوئے کہ کسی طرح اپنے سینے کو وہاں سے لگا لیں، چمٹا کے مانگ لیں، جو مانگیں گے انشاءاللہ وہ. تو ہم وہیں پہ منتظم پہ کھڑے تھے. کسی ایک شخص کو موقع مل گیا، جلدی سے آیا، جھگڑا لڑائی کرتے ہوئے ڈھکیلتے ہوئے آیا اور اپنے سینے کو لگایا. اس سے خیر بہت اچھی بات ہے، لیکن لگاتے ہی اس کی زبان سے جو دعا نکلی میرے کان میں فوراً آواز ہے، اس لیے میرا بغل ہی نہیں تھا. اس نے دعا کی اللہ کسی کا نام لے کے فلاں کو سرکاری نوکری دلا دی.
یہ سب سے بڑی اس کی دعا، وہ یہی سوچ کے گیا تھا حج کرنے، گویا کہ مجھے یہی دعا کرنا۔ جیسے ہی منتظم پہ لگا، پہلی دعا اس کی زبان سے نکلی وہ یہ، میرے دل میں آیا کہ بتائیے کتنی چھوٹی چیز مانگا ہے اتنی بڑی جگہ کہ دنیا کی نوکری کتنے دن کئے دن کا مانگا، وہاں تو بڑی چیز مانگیں، پھر بعد میں چھوٹی بھی مانگ لیں، لیکن پہلے تو بڑی چیز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے نزدیک وہی بڑی ہے، وہی سب سے بڑی چیز تھی، اس کی چمٹتے ہی ایک دم سے یہی دعا اس کی زبان سے نکلنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خالی دنیا نہ مانگو، دنیا تو چھوٹی سی چیز ہے، ختم ہو جائے۔ ہاں مانگنا ہو تو آخرت کی چیز مانگو، کیونکہ آخرت میں تو ہمیشہ رہنا، یہاں تو چند دن رہنا، ختم۔ تو فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم کو دنیا دے دیں، تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرما رہے ہیں کہ اس کو دنیا مل جائے گی، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ہاں کچھ لوگ سمجھدار ہیں، ان کا تذکرہ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طرح مانگتے ہیں کہ ہمارے رب ہم کو دنیا میں اچھائیاں دے دیجئے اور آخرت میں اچھائیاں۔ جو یہ مانگے سمجھیے کہ وہ سمجھدار ہے، دنیا کی اچھائیوں کو مانگ لے اور آخرت کی اچھائیوں کو مانگ لے۔ دنیا کی اچھائیاں جب اس کے پاس رہیں گی تو آخرت کی اچھائی کو مانگنا، آخرت کی اچھائی کے عمل کرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ جب صحت ہی نہیں رہے گی مثال کے طور پر تو پھر وہ عبادت کیسے کر پائے؟ تو دنیا کی اچھائی میں کیا چیز ہے؟ صحت بہترین ہو تاکہ اللہ کی عبادت کر سکے، اس کو نیک صالح اولاد مل جائے، یہ دنیا کی اچھائی ہے۔ نیک بیوی مل جائے، یہ دنیا کی اچھائی ہے۔ دنیا میں رہ کر کے نیک اعمال کی توفیق مل جائے، یہ سب دنیا کی اچھائی ہے۔ اب اس کے بعد اس کے بدلے میں آخرت میں تو اللہ تعالیٰ دیتے ہی رہیں گے۔ دنیا میں بھی اچھائی مانگیں اور آخرت میں بھی۔ یہ دعا بہت ہی جامع دعا ہے، یہ دعا کو مانگنا چاہیے، اور یہ دعا تو قبول ہو چکی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ اپلیکیشن ہے جو قبول ہو چکی ہے، اب ہمارا کام ہے صرف سائن کرنا کہ ٹھیک ہے ہمارا بھی یہی ہے، ہمارا بھی یہی ہے۔ اس لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنا چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آخری لفظ ہے، اس کا معنی ہے کہ اے ہمارے رب ہم کو جہنم کی آگ سے بچا دے۔ یہ آخرت کی سب سے بڑی بھلائی ہوگی کہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا دے۔ اگر خدا نخواستہ ہم اس میں پھنس گئے تو پھر بہت بڑی مصیبت۔ تو یہ دعا ماشاءاللہ لوگوں کو یاد ہی ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے شاید کسی کو نہ یاد ہو، تو اگر کسی کو نہ یاد ہو تو اس دعا کو یاد کریں، اور یاد ہی صرف نہ کر لیں بلکہ اپنی دعا میں شامل کر لیں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ہم کو مانگ لینا چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جو لوگ یہ مانگتے رہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت حصہ دے دیتے، بہت کچھ دے دیتے ہیں۔ جو اس طرح دعائیں مانگتا ہے اور اس طرح اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہت دیتے ہیں۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ تو بہت جلد حساب لینے والے ہیں، یعنی قیامت کا دن جب آ جائے گا تو ان کو حساب لینے میں دیر نہیں لگے گی۔ دنیا کی طرح کا معاملہ نہیں ہے، رکو ابھی یہ بھی کرنے دو، ابھی یہ بھی کرنے دو، اس میں وقت لگ رہا ہے، اس میں وقت لگ رہا ہے، اس میں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ اتنے بڑے کام کے باوجود دیر نہیں لگے گی، بہت آسانی کے ساتھ بہت جلد ہو جائے گا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں۔ اب آخر میں اس کام کے بعد آخری چیز جو بنا میں 2 دن رہنا ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ چند دن جس کا ذکر ہے یہاں فی ایام معدودات، گنتی کے چند دن اور رہ جاتے ہیں، ان کو اللہ کی یاد، اللہ کی یاد میں اس کو گزارا، خوب کثرت سے اللہ کو یاد۔ اس میں بھی لوگ لڑائی کیا کرتے تھے، کوئی کہتا تھا کہ قربانی کے دن کے بعد ہم کو 2 ہی دن رہنا چاہیے مینا میں، کوئی کہتا تھا نہیں 3 دن رہنا چاہیے۔ اس میں بھی لڑتے تھے، 2 دن والے کہتے تھے 3 دن رہنا غلط ہے، 3 دن والے کہتے تھے 2 دن رہنا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جس نے جلدی کر لی 2 دن میں اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں، 2 ہی دن میں کوئی واپس آنا چاہے تو آ سکتا ہے۔ ومن تاخر، اور جس نے اور تاخیر کر دی یعنی 3 دن کر دیا، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ اب اس کے بعد چاہو تو 2 دن رہ لو یا 3 دن رہ لو، دونوں کی اجازت ہے، دونوں کی گنجائش ہے۔ ہاں اس کا خیال رہے کہ دوسرے دن کا اگر سورج ڈوب گیا وہاں تو تیسرے دن رہنا ضروری ہے، تیسرے دن کی رمی کر ہی کے واپس آنا،
بغیر تیسرے دن کی رمی کے واپس آنے کی اب اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص دوسرے دن سورج ڈوبنے سے پہلے وہاں سے نکل گیا تو کوئی حرج نہیں، بس 2 ہی دن کافی ہے، لیکن دوسرے دن اگر سورج وہاں غروب ہو گیا تو اب تیسرے دن کی رمی کرنا ضروری ہے۔ تیسرے دن کی رمی میں ایک آسانی ہے کہ زوال سے پہلے بھی رمی کر سکتا ہے، ورنہ پہلے یا دوسرے دن تو زوال کے بعد ہی رمی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ رمی کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو یہ لفظ بولے چلے جا رہے آرام سے، کہیں آپ نہ سمجھتے ہو۔ رمی کہتے ہیں کنکری مارنے کو، جو جمرات پہ کنکری ماری جاتی ہے اس کا رمی، کنکری مارنے کا نام ہے رمی، اور جس جگہ پہ مارتے ہیں اس کو جمرات کہتے ہیں۔ جمرات 3 ہوتا ہے، تینوں کا الگ الگ نام ہے، ابھی اس تفصیل میں ہم کو نہیں جانا ہے۔ تو جمرات کی جو رمی ہے وہ 2 دن تو کرنا ہی ہے، 2 دن میں اگر سورج ڈوب گیا اس وقت تک وہ وہاں ہے تو اس کو تیسرے دن کی بھی رمی کرنا ضروری ہے۔ اس کو فرمایا جا رہا ہے کہ ومن تاخرا، اور جو شخص تاخیر کر لے یعنی تیسرا دن اس کو ہو جائے تو بھی اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، مگر ہاں ہر جگہ یہ خیال رہے کہ اللہ کا تقویٰ ہونا چاہیے، دکھلانے کے لیے نہیں، اپنے دیگر کسی ضرورت کے لیے نہیں۔ بس آخری آیت ختم ہونے کے وقت میں آخری جو جملہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اس پر دھیان دے کر دیجیے اور بات ختم ہوتی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر۔ تمام عبادات کا خلاصہ ہے کہ اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ اگر سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہوا تو سمجھیے آپ نے کچھ نہیں کیا، اور اگر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا تو سب کچھ ہو گیا۔ ایک صاحب تھے، ان کا حال یہ تھا کہ ہمیشہ اپنے سر کے اوپر روشنی دیکھتے تھے، ہمیشہ ان کو محسوس ہوتا تھا کہ میرے سر پہ کوئی روشنی ہے، آسمان سے لے کے میرے سر تک ہمیشہ۔ حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ سے گئے تھے، وہ جب حج کرنے گئے، حج کر کے جب واپس آئے تو وہ روشنی ان کو اب نہیں نظر آتی، ختم ہو گئی۔ تو ان کے خیال آتا تھا کہ حج کے بعد تو اور زیادہ بڑھ جانا چاہیے تھا، لیکن ہم کو الٹا نظر آتا، حج کے بعد سے ختم ہی ہے۔ تو ایک دن اپنے شیخ کے سامنے تذکرہ کیا کہ حضرت ایسی سی بات ہے، حج سے پہلے ہمیشہ ہمیں محسوس ہوتا تھا، ایک روشنی نظر آتی تھی آسمان سے لے کے میرے سر تک، حج کے بعد بالکل ختم۔ تو ان کے شیخ نے فرمایا کہ حج کرنے کے بعد تمہارے دل میں یہ خیال آ گیا ہے کہ اب میں تو حاجی ہوں، اس خیال کی وجہ سے یہ چیز سلب ہے، اس خیال کو ختم کرو تو وہ چیز پھر آتی۔ دیکھیے شیخ نے کیسی اصلاح کی ایک لفظ میں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں بات تو یہ خیال تو آ گیا تھا تو میں حج کر لیا اور اب میں حاجی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے توبہ کی، اس خیال سے توبہ کی، اور اس کے بعد سے پھر وہ روشنی ان کو نظر آئی۔ دیکھا آپ نے، جو آخری جملہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈر، یہ چیز اگر پیدا ہو گئی تو ہر چیز ٹھیک ہو گئی، اور اگر یہ نہیں پیدا ہوا تو سارا اعمال کر لیے، بس اعمال ہی اعمال ہے اور اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اے لوگوں، اے انسانوں، تم جان لو کہ تم سب کے سب اللہ ہی کے پاس جانے والے۔ بس یہ آخری جملہ انسان کو ٹھیک کر دیتا ہے، ایک دم سے بالکل ٹھیک کر دیتا۔ تم سب کے سب جمع کیے جاؤ گے کہاں؟ اللہ کے پاس۔ جب وہاں جمع کیے جاؤ تو سارا ہے کچا چٹا سب سامنے آئے، کیا نیت تھی، کیا عمل تھا، کیا ارادہ تھا، کیا مقصد تھا، سب آ جائے۔ لیکن ایک جملہ پوری تمام آیات کی روح ہے، تمام عبادات کی روح ہے۔ اللہ سے ڈرو اور اس بات کو ذہن میں بٹھا لو کہ ہم کو جمع ہو کر وہیں جانا ہے۔ جب وہیں جانا ہے تو سارا کام انہیں کے لیے کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان تمام اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ کے دعا۔ اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اور نیک اعمال کی جو روح ہے یعنی آپ سے ڈرنا، آپ کا تقویٰ، یا اللہ یہ تقویٰ ہم سب کو نصیب فرما، یا ارحم الراحمین یہ تقویٰ ہم سب کو نصیب فرما، اور اس بات کا استحضار نصیب فرما کہ ہم سب کو جمع ہو کر آپ کے پاس جانا ہے، ہم سب کو آپ ہی کے پاس لوٹنا ہے۔ یا اللہ اس کا استحضار ہم سب کو نصیب فرما، ہر وقت اس کا خیال ہمارے دماغ پر مسلط رہے، ایسا ہم کو بنا۔
یا اللہ تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، تمام بیماریوں سے نجات نصیب فرما، تمام بیماریوں سے نجات نصیب فرما۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے اور جن جن مقاصد کے لیے کی ہے ان کی تمام جائز مرادیں پوری فرما، یا اللہ تمام جائز مرادیں پوری فرما۔ بیماریوں سے شفا کے لیے درخواست آئی ہے، یا اللہ شفا کلی نصیب فرما۔ امتحانات میں اعلیٰ نمبرات سے کامیابی کی دعائیں کی درخواست آئی ہے، یا اللہ اس میں کامیابی نصیب فرما، یا اللہ کامیابی نصیب فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے ملک میں امن و چین نصیب فرما، امن و سکون نصیب فرما، امن و سکون نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔